الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ویسٹ سویلائزیشن، مغرب کلچر اور اس کے اندر جو عورتوں کو حقوق ملے تھے اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا، اسلام میں عورتوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ کسی بھی عمارت کی مضبوطی کا اندازہ اس کے ستونوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے مضبوط ستون ہوں گے اتنی ہی عمارت مضبوط ہوگی۔ عورت ایک معاشرے کا ستون ہے۔ عورت کی عزت، وقار، آبرو اور مرتبے سے ہی معاشرے کے عمارت کا، معاشرے کی تعمیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خاندان، قوم، ریاست کتنی مضبوط ہے اور اس کی کیا تربیت ہے، اس میں عورت کا کیا کردار ہے۔ اس کا اندازہ عورت کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آغاز ہی میں ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ اگر عورت کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا مقام ہے، معاشرے کی تعمیر، تربیت، معاشرے کی ترقی اور تنزل میں عورت کا اتنا ہی مقام ہے، تو آج عورت کی اس مقام کو، اس کردار کو، اس رول کو کیوں اگنور کر دیا گیا ہے؟ معاشرے میں عورت کو پھر وہ اہمیت، وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جو اہمیت اور مقام اس کا بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگ دیں گے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ اسلام کی آمد سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اس وقت کی تہذیبیں اور ثقافتیں، انہوں نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دیا، اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ عورت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو حقوق دیے، عورت کو عزت دی، عورت کو آبرو دی، عورت کو مقام دیا۔ اسلام نے کہا کہ یہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ اگر بیٹی ہے تو اس کی بہترین پرورش کر کے جنت کا حصول یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بہن ہے تو اس کا تعاون کر کے صدقہ و جہاد کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بیوی ہے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارا لباس ہے، جو تمام تر تمہاری کمزوریوں کے باوجود تم سے پیار اور محبت کرتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ دیتا ہے۔ اسلام بتلاتا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کردار، افکار، لیل نہار، عادات، تاثرات، جذبات، خیالات، حالات، واقعات، زندگی کا ہر لمحہ کس طرح گزارنا ہے اور کیسے گزارنا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے مقام کو، عظمت کو، مرتبے کو بیان کیا ہے، اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں اور اس کے فرائض بھی بیان کیے ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے مرد و عورت کی حیثیت کو واضح کیا ہے۔ بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، منزلت اور مرتبے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کام کے لحاظ سے، طرح کار کے لحاظ سے اور جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے مرد مضبوط ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ عورت صنف نازک ہے، اس کی ذمہ داریاں مرد کی بنسبت اتنی مضبوط نہیں ہیں۔ تو صرف یہ فرق ہے، مرتبے اور منزلت کا فرق نہیں ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے اور عورتوں کے فرائض بھی بیان کیے۔ اسلام نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کی صلاحیات کو نہ کچلا جائے، ان کی خواہشات کو نہ دبایا جائے، ان پر ظلم و ستم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق لگائے ہیں اور عورتوں کے ذمے مردوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ چند بنیادی وہ حقوق
جو قرآن کریم نے جن کی وضاحت کی ہے وہ کون سے ہیں، اور وہ فرائض کون سے ہیں جن کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے عورت کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے اس بات سے منع کیا اور پابند بنایا کہ جس طرح لڑکے کو وراثت ملتی ہے اسی طرح لڑکی کو بھی وراثت ملے گی۔ وراثت اس کا حق ہے، وہ بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، تو وراثت اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے اس بات کا بھی پورا خیال رکھا کہ عورت چیز کو خرید سکتی ہے، چیز کو بیچ سکتی ہے، وہ پیسہ کما سکتی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں پر خرچ کر سکتی ہے۔ اسلام نے یہ اختیار اس کو دیا ہے۔ جہاں مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا ہے، وہاں دوسری طرف عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے کہ مرد کے ساتھ لے دے کے معاملات کو اگر کبھی ایسے نہج پر آ جائیں کہ معاملات مزید نہ چل سکیں تو اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، اسلام کی آمد سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد کے اختیار میں طلاق تھی، وہ چاہتا تو طلاق دیتا، وہ نہ چاہتا تو طلاق نہ دیتا، تو سالہ سال عورت ظلم کی چکی میں پستی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مرد موجود ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، ان کا گزر بسر نہیں ہوتا، گزارا ان کا نہیں ہوتا، تب بھی وہ عورت کو طلاق نہیں دیتے۔ ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ عورت ظلم کی چکی میں پستی رہے۔ اگر گزر بسر نہیں ہے تو ایک مناسب طریقے سے عزت کے راستے سے اپنے راستے جدا کیے جا سکتے ہیں جس سے دوسرے کی عزت پر، وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ اسلام نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ عورت کو بھی حق دیا جائے۔ اگر مرد اس طرح ظلم کرے تو عورت اپنے حق کے لیے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ عورت کا حق ہے۔ اگر وہ گزر بسر نہ کر سکے، اگر وقت ایسا آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، جو شرعی حدود ہیں، وہ میاں اور بیوی ان حدود کا خیال نہ رکھ سکیں، ان حدود کی پامالی ہو رہی ہو، تو اسلام نے ان کو اختیار دیا ہے، پھر وہ اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی اچھے عمل ہیں، جتنے بھی نیک عمل ہیں، ان میں سب سے ناپسندیدہ عمل وہ طلاق کا ہے۔ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے، لیکن جب گزر بسر ممکن نہ ہو، خاص طور پہ جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا کہ اللہ کی حدود کا خیال ممکن نہ ہو، تو اس وقت میاں اور بیوی اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر ایسا موڑ آ بھی جائے کہ میاں اور بیوی میں طلاق ہو جائے، اسلام واحد مذہب ہے جس نے بیوہ عورت کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے۔ اسلام سے پہلے بیوہ کو نحوست سمجھا جاتا تھا، بیوہ کو گھر کے اندر بے برکتی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے بیوہ کو نہ صرف شادی کرنے کی اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ بیوہ کو شادی کرنے سے نہ روکو، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو عرب کے معاشرے میں جاہلیت کے زمانے میں خاص طور پہ بیوہ عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، آج بھی بیوہ عورت کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور پھر تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں کھانے پینے کی اچھی چیزیں عطا فرمائیں۔ صرف تخلیق انسانی ہی نہیں بلکہ ہر اچھائی اور ہر برائی عورت کے وجود سے جنم لیتی ہے۔ عورت ایک چلتا پھرتا ادارہ ہے، ہر خوشی اور ہر غمی عورت سے منسلک ہے، ہر نیکی اور طہارت کی ساری کونپلیں عورت سے نکلتی ہیں، تمام اخلاقی اقدار، کردار اور روایات، اس کی ساری کونپلیں عورت کے وجود سے پیدا ہوتی ہیں۔
جنہیں وہ شعوری طور پر اگلی نسل میں منتقل کرتی ہے، جس سے خاندان، قوم، معاشرہ اور ریاست پروان چڑھتی ہے، ترقی پاتی ہے۔ اگر کوئی عورت متقی، پرہیزگار، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، معاشرے کی ضرورت کے مطابق تربیت کر رہی ہے، تو وہ معاشرے کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی زندگی کے قیمتی سال، ابتدائی قیمتی سال اپنی ماں کی گود میں عاطفیت کے سائے کے اندر گزارتا ہے، جس سے ماں اپنے خون سے اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی، اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، رات دن کو جاگ کر اس کی تربیت کرتی ہے۔ اگر انسان کی تربیت اچھی ہو تو وہ انسان کامیاب انسان بنتا ہے، معاشرے کے لیے ایک صالح فرد بنتا ہے۔ اگر تربیت میں کھوٹ رہ جائے تو خود سوچیں کہ وہ انسان معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا۔